बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत पे हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज हम मुईशत पे बात करेंगे क्योंकि सियासत और मुईशत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सब जानते हैं कि हमारी मुईशत कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बीमार है और इस बीमार मुईशत को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। आज जो वज़ारत ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया है, उस सर्वे में जो अदाद व शुमार बताए गए हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में बहुत सी जो ज़रूरी अजनास हैं उसकी पैदावार में इजाफ़ा हो गया है और उस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो गई है और ये हुकूमत काफ़ी दिन से कह रही है कि महंगाई कम हो गई है। तो अगर महंगाई कम हो गई है तो फिर आवाम तो खुश नज़र आने चाहिए। अब कल जब ये बजट आएगा तो बजट के आने के बाद महंगाई में कमी होगी या महंगाई में दोबारा इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत साल पहले हबीब जालब साहब ने ये कहा था, वो जब ऐलान करते हैं बजट का गरीबों ही का हो जाता है झटका। तो देखना है कि कल गरीबों का झटका होता है या नहीं। तो इसलिए गुफ्तगू के लिए हमने दावत दिया जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान भी डॉक्टर साहबा हैं, सेनेटर डॉक्टर ज़रका सुरवर्दी साहबा, और दो डॉक्टर्स को हमने इकट्ठा कर दिया। दोनों सेनेटर्स भी हैं और मामलात जो हैं सेनेट में वो कुछ गड़बड़ भी हैं, इसलिए भी हमने इनको बुलाया है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। डॉक्टर ज़रका साहबा, इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक तो पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार में बड़ा इजाफा हो गया है, महंगाई कम हो गई है, और आज जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला है कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। आपको लगता है कि अगर इन्होंने डॉलर को कंट्रोल कर लिया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, तो बजट के आने के बाद महंगाई में मज़ीद कमी हो जाएगी? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। बात ये कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करनी तो इनको 30 साल की ट्रेनिंग है, कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए ये बातें करना। ये अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन हकीकत तो हमें पता है ना, जो आम आवाम में रहती है, जो जाके अपना सौदा सल्फ ख़रीदते हैं। आप मुझे ये बताएं, 350 बिलियन US डॉलर का आपकी वाइट इकॉनमी है, लेकिन 460 बिलियन US डॉलर की आपकी ब्लैक इकॉनमी है। ये जो वो बता रहे हैं शायद इससे भी ज़्यादा है। जिस मुल्क में आप सर्दियों में बैठे ना, हमारे फाजिल मिनिस्टर साहब, इनके ही अल्फाज हैं कि 10,000 मेगावाट सर्दियों में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में 35,000 मेगावाट, और वो 10,000 जब हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो तब भी ये उन IPPs को, जो वही शुगर माफिया वाले लोग हैं, उनको ये हम गरीबों से बिजली के बिलों में टैक्स लेके उनको ये फीड कर रहे होते हैं। असल मसला ये है कि यहाँ पे अशराफिया, IMF का पिछला जो आया था इनके पास, जो शहबाज शरीफ साहब की PDM ने लिया था, उसमें से 42% इन्होंने MNAs को नवाजा था। गरीब आदमी को एक US डॉलर का फ़ायदा नहीं होता, सारा इनकी अपनी जेबों में जाता है, क्योंकि इनकी सारी खुराक डॉलर है। डॉलर खा के बाहर अपनी जायदादें लेते हैं, हमें कहते हैं बिजली का बिल, बिजली के पैसे दो, पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, अंडा महंगा, गोश्त महंगा। गरीब आदमी आम पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं है, सारे मज़े लूटने के लिए अशराफिया के लिए। हमने सेनेट में पूछा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मुझे कहा कि मैंने कहा जी आपके कोई मिनिस्टर ही नहीं आए होते। उन्होंने कहा वो कोई तनख्वाह नहीं लेता। मैंने कहा आप हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, मुझे ज़रा रसीदें तो दिखाएं कि कौन सी तनख्वाह नहीं लेते। ये भी बताएं कि ये जो गाड़ियाँ, जो पर्क्स, जो हर दूसरे दिन ये बाहर गए होते हैं। इसहाक डार साहब हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, फॉरेन मिनिस्टर भी माशाल्लाह वो है, बड़ी इज़्ज़त वाले हैं हमारे लिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो हैं, होता ही कोई नहीं है। अब इतने बड़े बड़े ओहदे जब आप एक फ़र्द वाहिद को दे देंगे तो एक का काम भी नहीं होता। आपने जो अशराफिया की मराद का जिक्र किया, तो ये आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो मैं भी बीच में एक तीसरे डॉक्टर की गवाही लेके आने लगा हूँ जी। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो हैं, उन्होंने क्या बताया है कि पाकिस्तान में जो अमीर तबका है, रूलिंग एलीट, इसको कितनी सब्सिडी मिलती है, ज़रा सुने डॉक्टर हफीज़ पाशा। मैं आपको एक फ़िगर दूंगा तो आपको हैरत होगी कि ये जो मरात और फ़ायदे हमने पहुंचाए हैं, इन्होंने अपने एक लिहाज से तबके को तकरीबन 4,500 अरब 4,500 अरब रुपए की सब्सिडी है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहबा। तो जो नया बजट आ रहा है, इसमें इस सब्सिडी को कम किया जा रहा है या मज़ीद इजाफा? एक तो मैं डॉक्टर साहिबा से अज़राए मज़ा
یہ گزارش کروں گا کہ آپ شوگر والوں کے خلاف تو بات نہ کریں نا. اتنے انہوں نے پیسے خرچے بالکل خرچ کے جب پھاوے ہو گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ اب یہ شوگر نہیں رہے, یہ شوگر سے شوگر مافیا بن گئے. تو شوگر والوں کا تو آپ کچھ خیال کریں. تو انہوں نے چھوڑ دیا اور آپ نے گلے لگا لیا. ہمارے تو ان کی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, لیکن بہرحال میں تو یہ صرف گزارش کر رہا ہوں. ویسے تو آپ کی مرضی ہے, آپ جب مرضی تنقید کریں, جب مرضی نہ کریں, لیکن بہرحال. دوسرا یہ آئی ایم ایف کا تذکرہ, یہ بھلے سے آپ نے کر دیا. یعنی آئی ایم ایف کے حاضر سروس آدمی کو لا کے آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا, حاضر سروس کو. ابھی وہ ایجپٹ سے نوکری بھی نہیں انہوں نے چھوڑی, رضا باقر صاحب. جی, اور ان کو لا کے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. پھر قانون پاس کر دیا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. پھر اسی گورنر کے ذریعے پتہ نہیں بھلے سے 4,000 ارب ڈالر, 4 بلین ڈالر, 4,000 ملین ڈالر, آپ نے 4-5 بلین ڈالر جو ہیں وہ 100 لوگوں میں بانٹ دیے, کیونکہ کووڈ آیا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ بیچارے تو اس کووڈ کے تلے بالکل تل جائیں گے. چلیں اب تو آپ اورنگزیب صاحب کو لے آئے ہیں نا, ان کے بارے میں بتائیں کہ 4,000 ارب روپے کی سبسڈی ختم کریں گے. جی بالکل ختم, کل آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت قبل از وقت ہے, میرے خیال میں مناسب نہیں کہ میں اس پہ, یہ ویسے میں نے مذاق میں آپ سے بات کی تھی. آئی ہوپ یو ڈونٹ. نہیں, کافی ویسے ڈرتے ہیں آپ ان سے. میں ڈرتا ہوں جی, آپ کو معلوم ہے, میں نے ابھی آپ کو راستے میں بھی بتایا اور میں ٹی وی پہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس کے علاوہ نہ مذاق سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آپ بات کریں گے 100% ٹھیک ہے, اور کل آپ کو اس کی نقوش نظر آئیں گے کہ کیسے یہ سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ بات بڑی اہم ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ذہن کے آدمی ہیں. مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے, میں انہیں نہیں جانتا تھا اس سے پہلے, مگر مجھے تو یہ نظر آیا کہ انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت بیلنسڈ آدمی ہیں. اور ان کا رویہ بھی معیشت کی طرف جو ہے وہ بڑا ایک بیلنسڈ رویہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ضرور پیش کرتے ہیں. بعض مرتبہ ضروری نہیں کہ ہر مقدمہ ہم جیت جائیں, لیکن وہ اپنا مقدمہ ایک مرتبہ سامنے ضرور رکھتے ہیں کہ یہ پروڈنٹ چیز ہے, یہ صحیح چیز ہے, یہ ہمیں کرنی چاہیے. معیشت میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ کوئی ایسی بہترین ہو گیا ملک کہ کیا بات ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن قدرے ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی پچھلے سال ہمارا جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی, جو ترقی کی شرح تھی, وہ 0% تھی, 0 سے بھی تھوڑی کم تھی. تو اس مرتبہ اگر ہم 2.4% پہ گرو کر رہے ہیں, یا اگر ہماری زراعت جو ہے وہ 6.5% پہ گرو کر رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کی شرح سے ایک عام آدمی کو کیا ہے؟ ترقی کی شرح سے عام آدمی کو یہ ہے کہ زراعت جہاں پہ ہمارے 50 سے 60% لوگ اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں, اگر اس میں 6-6.5% گروتھ ہوتی ہے تو ان کے گھر خوشحال ہوتے ہیں, وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, ان کی فصلیں ذرا بہتر ہو جاتی ہیں, ان کے گھر کے اندر جو ان خود کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ اناج بھی آ جاتا ہے, اور جو بیچنا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی گروتھ اوور آل 2.4% ہوتی تو شہروں کے اندر بھی بہتری آتی ہے. ابھی ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جس میں بالکل بڑی آہستہ گروتھ آ رہی تھی, یہ تیسرے کوارٹر میں میرے خیال میں کچھ 3.8%, تقریباً 4% اس کے اندر گروتھ آئی ہے. تو وہ جو چیز زراعت سے شروع ہوئی تھی اب وہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک اور بھی چیز میں گروتھ آئی ہے. جی, جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں جو فگرز دی گئی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا. یہ پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. یہ پازیٹیو میں تو آپ نہیں کہہ رہے, لیکن بہرحال آپ نے کہہ تو دیا. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ پہلے پچھلے سال تاریخی اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمیشہ ہی بڑھتے چلے. 2022-23 میں یہ 5.8 ملین گدھے تھے پاکستان میں, اور 2023-24 میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ 5.9 ملین ہو گئے. 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے گدھوں کی تعداد میں. میرا خیال ہے کم اضافہ ہوا ہے, نظر تو زیادہ آتے ہیں ویسے. میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے تو آپ کے پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا. اچھا, کل ہمارے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی. اب خواجہ آصف صاحب کیونکہ پیٹرولیم کے بھی وزیر رہے ہیں, وہ پانی اور بجلی کے بھی وزیر رہے ہیں, اور وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو وہ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا بات کہی ہے چھوٹے تاجروں کے بارے میں, پرچون فروشوں کے بارے میں, ذرا سنیں.
49,000 अरब रिटेल का साइज है पाकिस्तान में। जो टैक्स इस वक्त रेट है अगर वो लगाया जाए तो वो 2,760 अरब रुपया टैक्स बनता है उनका। गैस करें कितना का टैक्स देते हैं? ये तो मेरा ख्याल है कोई 100 अरब से भी कम दे रहे हैं। 20 अरब। 20 अरब देना कितना चाहिए? 2760 अरब देना चाहिए। 66,000 दुकान है पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5,000 ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। अच्छा डॉक्टर जरका साहबा, एक तो हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं कि 4,500 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा इतनी तो अकेली पीटीआई ने दे दी थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि कम करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि 2760 अरब रुपए सिर्फ छोटे ताजर यानी परचून फरोश जो हैं वो चोरी करते हैं। इनको 2760 अरब रुपए का टैक्स सालाना देना चाहिए, सिर्फ 20 अरब रुपए देते हैं। तो कल जो बजट आ रहा है इसमें इन पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ये कहाँ लगाएंगे? ये तो सिमें बंद नहीं करा सके सारों की। देखें ना जी, नादरा के पास सारा डेटा है तकरीबन 4 मिलियन लोगों का जो कि जिनको टैक्स देना चाहिए। ये तो बिल्कुल कमजोर, कुछ कर नहीं सकते। हम तो थे ही नालायक, चले मान लिया। नहीं, आप कमजोर हैं। इन्होंने आपको कौन नालायक कहता है? नहीं, इन्होंने कहा ना, मैं मानती। भाई मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। आप तो बिल्कुल नालायक। अच्छा, मैं आपकी क्या बात? मेरी बात नहीं हो रही। हम ये आपको कमजोर आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हमने तो ये किया वो मैंने किया। तो कहा कि आपने $4 बिलियन 100 लोगों में बांट दिए। ये कह रहा हूं, ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप तो थे ही ऐसे या वैसे। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमने टोटल 3.5 साल हुकूमत की सुने इतने अरसे में $4 बिलियन दे दिए 100 लोगों को। साल से आप लोग और बिल वास्ता बिला वास्ता तो आपको भी हो गए केपी 10 साल में। कहाँ हो गए? केपी में हुए, चले उसका भी डाल लें बीच में। आप मुझे ये बताएं, जो 11 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दुबई में, जिनकी कोई मनी ट्रेल नहीं देता, कहाँ से आए? अच्छा, एक मुझे सवाल का जवाब देना। आपने अभी कहा कमजोर हैं। इन्होंने तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस, प्लानिंग और पता नहीं कौन सब कुछ ले लिया तो फिर बड़े मजबूत हैं। बड़े मजबूत हैं। ये इतनी ऐसे शब खून मारते हैं। इन्होंने हमारी सारी कमेटियां रात को आपस में मिलके हमारे एक को कुछ कहते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कुछ कहते हैं, पार्लिमानी लीडर को कुछ कहते हैं, उनको भी लड़ाने के, हमें भी लड़ाने में आपस में लड़ाते हैं। और अपना पीछे से जिसको इन्होंने पीटीआई के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो ये करवा रहे हैं। तो हमें तो सेनेट में कभी कुछ अल्लाह ने कामयाबी दी है हमें। इन्होंने सारी, देखिए जी क्या काम है सेनेट का। सेनेट का काम है गवर्नमेंट ओवरसाइट और लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट ओवरसाइट तभी होती है जब फाइनेंस, आपकी लॉ, आपकी ह्यूमन राइट्स, आपकी डिफेंस, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं इकोनॉमिक, वो आप ऑपोजिशन को दें। हमारे ज़माने में हमने इनको दी नहीं थी, तो सारी ले गए हैं। और हमें डेवोल्यूशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इस किस्म का मजाक ये दे रहे हैं। आप सोचें ज़रा। जी डॉक्टर साहब, इसका कोई जवाब दें। डेवोल्यूशन के तो हमेशा से खिलाफ हैं। अच्छा, क्योंकि जो सदारती निज़ाम ये पेश करना चाह रहे थे, या वो कौन सी NFC ये इसी तरह मजाक करते करते हमें खारिज कर देंगे। इसमें से एक बात बताएं, मैं मजाक में करता ज़रूर हूँ मगर बात तो सच्ची करता हूँ। अभी आपने झगड़ों की बात की, मैंने कहा फिर तो अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी। अब उसमें मेरा तो कोई मसला नहीं है। आप देख लीजिए, बयानात चला दें, एक का दूसरे से सर पैर नहीं मिलता, एक को एक दिन निकालते फिर रखते फिर नहीं, उसकी वजह उन्होंने ये बयान किया कि आप एक को कुछ कहते हैं दूसरे को मैं कुछ यही कहते कह रहा हूँ। लगता मुझे यही लगा कि ये जितना इंतशार है ये हमारी वजह से है। मुझे भी यही लगा। मैं तो उनकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, मैं जरा वापस चला जाऊँ टैक्सों के मामले पे। नहीं, एक बात मैं बताऊं, इन लोगों ने हमें कहा कि फाइनेंस में इन्होंने किसी का नाम ही नहीं डाला। इन्होंने कहा जी, इन्होंने उधर सेनेट में ले आए, हमें पता ही कोई नहीं। इन्होंने कहा जी आपके बड़ों से बात हो गई है। वो बड़े आए, उन्होंने कहा हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई। दिस इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन बड़े कौन थे? आपसे बड़ा है शिबली कौन? को कहा इन्होंने। अच्छा, आपसे बड़ा है लीडर ऑफ द हमें तो सबसे पार्टी में, PTI में, सेनेट के फ्लोर पे आप दिखती हैं। ये तो आपकी, अब मैं क्या कहूँ, अच्छा है या बुरा है? नवाजी। नहीं, हम तो आज से वर्कर हैं जी PTI। अच्छा, मैं जरा ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है, 2700 रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है उनके बकौल, तो इस पर इल्ज़ाम उन्होंने छोटे ताजरों पर लगाया। तो जो छोटे ताजरों की एक तंजीम है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, उसके सरबराह हैं अजमल बलोच साहब, वो इसका क्या जवाब देंगे? जी अजमल बलोच साहब, आपने ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट सुनी, आप क्या इसका जवाब देंगे?
जितना टैक्स ताजर इस वक्त दे रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो शख्स जो टैक्स, जिस पे 6 लाख की आमदन वाला टैक्स नहीं बनता है, वो भी 30, 40, 50 हज़ार रुपये साल का टैक्स बिजली के बिलों में 10% इनकम टैक्स अदा कर रहा है। 18% सेल टैक्स, 7.5% सेल टैक्स और 10% इनकम टैक्स अदा कर रहा है। मुल्क का कोई ताजर ऐसा नहीं है जो टैक्स इनडायरेक्ट इनको अदा ना कर रहा हो। अब लोगों को नेट में लाना, कुछ लोग नेट में नहीं हैं, अगर वो आ जाते हैं 40-50 लाख लोग आ जाते हैं तो इनको रिफंड देना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा ताजर है, उस पर टैक्स बनता ही नहीं है। अच्छा, कराची के जो ताजरों की तंजीम है उसके सदर हैं अतीक मीर साहब, उन्होंने भी इन दिनों बजट पे काफ़ी इज़हार ख्याल किया। अतीक मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आप 2760 अरब रुपए के टैक्स चोरी करते हैं, तो इस पर कुछ आप कहेंगे? एक वज़ीर दिफा क्या जाने मईशत के क्या मदोजज़र हैं, ऊंच नीच क्या है। वो कभी इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं, कभी वो मईशत पे बात करते हैं। पता तेनू कद्दू दा नहीं गल करना तू मईशत ते। आप बंद कमरों में एक पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद उसकी शरह मुकर्रर करते हैं, उसकी वसूली का तरीक़ाकार भी खुद ही तय कर लेते हैं और फिर उसको एक बादशाही फरमान के तौर पे जारी कर देते हैं। पिछले 20 सालों से तो इस तरह का तरीक़ाकार कभी काबिल कबूल नहीं हो सका। ये गैर हकीकी तरीक़ाकार है, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक बैठ के बात ना की जाए, जब तक ये ना देखा जाए कि हम जो शरह मुकर्रर कर रहे हैं ये ताजिर इस माहौल में वो अदा भी कर सकेंगे या नहीं। फाइलर बनने की बातें ज़्यादा की जाती हैं और एक ही इल्ज़ाम छोटे ताजरों पर कि टैक्स देना नहीं चाहते, ये टैक्सों से फरार अख्तियार करते हैं। माजी में एक बेहतरीन टैक्स कल्चर था, क्या सबब है कि अब वो सूरत हाल नहीं है? इस पर कुछ अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें कि आप के तरीक़ाकार क्या है। आप जितनी भी टैक्स पॉलिसीज़ लेकर आए उनमें एक बेहतरीन तरीक़ाकार हमने देखा कि जिसमें एक फॉर्म पर मुश्तमिल एक अदायगी का तरीका, वही ऑर्डर था, वही चालान था और वही गोशवारा था। तो उसे क्यों नाकाम किया? वो लोग लाइनों में लंबी लाइनें बैंकों के बाहर लगा के टैक्स दे रहे थे, लेकिन उसे ब्यूरोक्रेसी ने इसलिए नाकाम किया कि उसमें रिश्वत की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, या तो लगा के देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। ये बताएं सर, मुसद्दिक मलिक साहब, चले ठीक है छोटे ताजर टैक्स चोरी करते होंगे, सारे तो नहीं करते, लेकिन क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जो टैक्स के गोशवारे जमा कराने का तरीक़ाकार है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना भी चाहे तो वकील को भारी फीस अदा किए बगैर वो नहीं कर सकता। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपकी और अतीक मीर साहब की बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज़ हों, वो इस वजह से लगती हैं कि हमसे डायरेक्ट टैक्स लिया नहीं जाता। तो ये FBR की नाकामी है। तो ये 100% ठीक बात कर रहे हैं कि एक तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिसमें सहूलत के साथ और बग़ैर चोर बाज़ारी के हर बंदा जो है वो अपनी आमदन के मुताबिक जितना बोझ उसको उठाना चाहिए इस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, उतना ही बोझ उठाए और उससे ज़्यादा नहीं उठाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कुछ काम शुरू हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। FBR की मुकम्मल रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है, उसकी प्रोसेस मैपिंग हो रही है और अगले साल इंशाल्लाह जब आपके सामने हाजिर होंगे, उससे पहले कुछ ही महीनों में आपके सामने उसका खाका आना शुरू हो जाएगा कि कैसे किस सहूलत के साथ डिजिटाइज तरीके से बग़ैर ह्यूमन इंटरेक्शन के, बग़ैर ये जाना और सर्व करना नोटिस और चोर बाजारिया करना या ले दे कर लेना, कुछ चोरी हो जाना, कुछ वसूल कर लेना, सरकारी खाते में जमा करवा देना, ये नॉनसेंस तो रुकेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो अभी एक तो मैं अगर एक मिनट, तो एक तो ये बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। दूसरे, चलिए जितने भी ताजर हैं, मगर 20 अरब हमारे 8000 अरब यानी 8 ट्रिलियन की अगर हमारी टैक्स कलेक्शन है तो 20 अरब ही आ रहे हैं ना। इसमें ये तो सब मानते हैं कि जो फॉर्मल मैकेनिज़म्स के ज़रिए टैक्स दिया जा रहा है, रिटेल से जो आ रहा है वो 20 अरब है। उसको
ایک مناسبت کے ساتھ تو آنا چاہیے نا. تو جب سلیقے سے ہم ٹیکس کریں گے جیسا وہ کہہ رہے ہیں اور اس کی شرح بھی ایسی رکھیں گے جو آمدن کی مجھ سے مطابقت رکھتی ہو اور ریزنبل ہو, تو پھر یہ 20 ارب کی اماؤنٹ بڑھے گی. اور یہی طریقہ کار ہے جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹیکس کی بیس جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے سال اور اس سال کے مقابلے اس سال ہم نے 30% سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے, 31 یا 32% زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے. لیکن جو اس کی ترتیب ہے, جو اس کا پھیلاؤ ہے, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو تفریق ہے, اس میں بہتری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ابھی اور اسی طرف آپ کو کچھ اس کے ڈائریکشن کل نظر. ابھی آپ نے غور کیا, مصدق ملک صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہم دوبارہ بجٹ نہیں ڈیجیٹائزیشن نہیں, میں نے آپ کو سہولت اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے کہا, ٹیکسیشن کے بوجھ کے حوالے سے نہیں کہا. میں کلیئر کرنا اگلے سال آپ ہی کریں گے نا, پہلی بات نہیں, پہلے تو میں کل بھی نیا ٹیکس ایئر یہ بجٹ کے بعد شروع ہو جائے گا, تو ایک اگلا سال تو آیا بھی کھڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال بھی انہوں نے ہی پیش کرنا ہے. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ان کی بات؟ نہیں, ہمیں بہت اعتراض ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب سبسڈیز کوئی نہیں ہوں گی. ماشاءاللہ بجٹ آنے سے پہلے انہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے, پوری سبسڈیز, تاکہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو تو مل جائے نا جو کچھ اربوں ڈالر روپے انہوں نے پہلے بنانے. اس میں تو کوئی سبسڈی نہیں, کیا نہیں اس میں تو آپ نے ماشاءاللہ رپورٹ لکھی تھی, آپ اتنا بڑا آپ اچھا تبصرہ کر رہی ہیں, تو یہ بتائیے نا اس میں سبسڈی کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ایکسپورٹ آپ نے تو سبسڈی دی تھی نا ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ سب دیتے ہیں. ارے آپ 3 چیزوں پہ سبسڈیز. میرے خیال ان کو پہلے بات مکمل کر چلیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم بھی بجٹ بناتے ہیں, آپ جیسے معیشت دان تو نہیں ہیں, مگر ہم بجٹ جب بناتے ہیں تو ہم اپنی انکم دیکھتے ہیں اور اپنا ایکسپینس دیکھتے ہیں, اور اپنے ایکسپینس کو کم کرتے ہیں جتنی انکم ہوتی ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ ملک جو ہمارا ہے اس کو چلاتی ہے حکومت جو آپ کی کیبنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اب آپ اپنے ایکسپینسز کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ سوائے اس کے کہ آپ اور بورو کر رہے ہیں, ڈالر دے دو, آپ چین گئے, آپ سعودی عرب گئے, آپ امریکہ گئے, کس کے آگے گوٹے گٹے اس کے نہیں پکڑے, اور اس کے بعد آگے آپ شرمندہ اور پریشان اور خالی ہاتھ واپس آئے. اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ کا PSDP سارا گاڑیوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور گھروں کی مراعات. آپ کیوں نہیں اپنی بیوروکریسی کو کنٹرول میں لے کے آتے؟ آپ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے سارے ڈپارٹمنٹ فیڈریشن میں رکھے ہوئے, کیوں آپ نے رکھے؟ بند کریں ان کو, بند کریں. یہ جو اتنا بڑا ٹیکس پیئر کے اوپر آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے, آپ نے جو مراعات دی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ, اور اس میں میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ہمارا پریزیڈنٹ یا آپ کا پریزیڈنٹ, یہ جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں, چیف جسٹس, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں, جو تاحیات چیئرمین سینٹ انکلو, جس نے اپنی نوکروں کو 10 نوکر تاحیات گھر کے کرائے, بھئی کس خوشی میں؟ جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے تب تک آپ کو مراعات ملنی چاہیے. جب آپ گھر گئے تو باقی لوگوں کی طرح ایک چھوٹی موٹی پینشن ہونی چاہیے, باقی نوکر چاکر, گاڑیاں, ڈرائیور, بجلی کے بل مفت, فون مفت, پیٹرول مفت. کس سے اجازت لی آپ نے؟ بند کرو سب کچھ. ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم نہیں دینا چاہتے یہ پیسے, ہم بند کروانا چاہتے ہیں. یہ بند کریں اس کو, آپ حکومت ہیں اس وقت, کریں. اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں ہم یہ کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے اسی طرح ہمیں یہ اکنامک سروے کا آئی واش دے کے نمبر اوپر نیچے کر کے آپ نے کہنا ہے چلو جی ہوں اگلا بجٹ آ گیا, اور اچھی اورنگزیب صاحب کی تعریفیں کر کے آگے چل پڑیں. چلو جی, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں مصدق ملک صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا کچھ بند کریں گے. یہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ کے آنے کے بعد مہنگائی کم ہوگی یا بڑھے گی. اور اکنامک سروے آف پاکستان تو آ چکا ہے. پچھلے دنوں UNDP کی ایک ڈیولپمنٹ رپورٹ بھی آئی ہے, اور یہ جو UNDP کی ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس میں 193 ممالک میں پاکستان جو ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں 164ویں نمبر پہ ہے, 164. اور پتہ ہے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں؟ اس میں ایسے افریقی ممالک ہیں کہ میں ان کا نام لے کے آپ ہم وطن پاکستانی بھائی اور بہن جو ہیں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا, لیکن بہت سے ایسے افریقی ممالک بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم سے اوپر چلے گئے ہیں, جن کا کہ یہاں پہ تانا مارا جاتا تھا, وہ تم ایتھوپیا سے آیا ہو اور تم وہاں سے آئے ہو. میں دوبارہ نام نہیں لے رہا کیونکہ میں ان ممالک
کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو باتیں کی وقفے سے پہلے ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے, آپ پہلے ویسے کہہ چکے ہیں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں سبسڈیز کم ہو رہی ہیں, لیکن جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ یہ بات ٹھیک ہے جی آپ کی, 100% ٹھیک ہے. میں اس وقت بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں معاشی مستقبل کے لیے, لیکن جس طرح کا سیاسی تناؤ ہے اور جو سیاسی ہمارا مزاج بن گیا ہے, جس میں ہم مل جل کے ملکی مفاد میں یا غریب آدمی کے فائدے کے لیے لیجسلیٹ بھی نہیں کر پاتے, آپس میں بات بھی نہیں کر پاتے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر یہ سیاسی تناؤ ختم نہیں ہوگا تو معاشی ٹھہراؤ جتنا بھی آتا چلا جائے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں. ایک اچھی خبر سناؤں آپ کو؟ جی تحریک انصاف کے چیئرمین گور خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں معاف کرتا ہوں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے. آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائیلاگ کو آگے محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں. اس میں اضافہ کر دوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ دن پہلے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے ہم سب سے مذاکرات کریں گے, ان دو پارٹیوں کے ساتھ نہیں کریں گے. لیکن آج گور خان صاحب نے جو کہا ہے تو اس کے مطابق اگر اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے تو وہ سب کے ساتھ مذاکرات کریں گے انکلوڈنگ یور پارٹی. آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل بریک تھرو نہیں آج؟ میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں. بریک تھرو کچھ دن میں عیاں ہو جائے گا, کیونکہ کچھ ہی دن پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, ان سے بات کریں گے. تو ہم کہتے تھے کن سے بات کریں گے, تو کہتے تھے ان سے بات کریں گے جن کا قبر تک پیچھا کریں گے. تو ہم کہتے تھے قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے, کیا کریں گے؟ تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, ہم دونوں کریں گے, ہم بات بھی کریں گے, صرف انہی سے کریں گے جن کا قبر تک پیچھا کریں گے. صرف یہ بھی کہتے تھے کہ صرف انہی سے کریں گے جن کے پاس اصل اختیار ہے. جی وہی, اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان کا قبر تک پیچھا کریں گے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں, یہ تو اب آپ تیلی لگا رہے ہیں. یہ تیلی میں کاہے کو لگاؤں گا, میں نے تو جو ان کے بیانات ہیں آپ کے سامنے پیش کیا, آپ چاہیں تو رد کر دیں. اب وہ اپنے ان بیانات کے قائم ہے, وہ تو ویڈیو پہ بھی قائم ہے جو چلی ہے, وہ تو جنرل سرفراز کے خلاف جو کیمپین ہوئی اس پہ بھی قائم ہے. نہیں, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. آپ کمال کرتے ہیں, انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں قائم ہوں, ابھی کہا ہے, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے پچھلے دنوں. اچھا چلیں بھائی ان سے پوچھ لیتے ہیں, یہ جو گوہر صاحب نے بات کی ہے, لیکن میں ایک اس میں اضافت کر دوں. دیکھیں کیونکہ میں دوسری طرف بات چلی گئی تھی, میں اگر آپ اجازت دیجیے. دیکھیے یہ بات خوش آئند ہے. اگر حقیقت میں خان صاحب یہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو سلجھانا چاہتے ہیں, اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر ہم نے جمہوریت کے ذریعے بڑھنا ہے تو آپس میں ہی بیٹھ کے بات کریں گے نا. کچھ سینٹ میں کریں گے, چلیں ناراضگی بھی ہو جائے گی, مگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو کچھ سلجھے گا بھی, بات آگے بھی بڑھے گی. تو اگر یہ بات سنسیئر ہے اور اس بات کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پارٹی آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے گور خان صاحب نے اس پہ قائم رہے گی؟ ان کو یقین نہیں ہے. چلے ان کی تو ثواب دید ہے نا, وہ تو یہ کریں گے باتیں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی چلے میرا خیال ہے سب باتیں چھوڑ دیں, ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہو, یہ جو آئین کی اتنی پامالی ہو رہی ہے یہ بند ہو, اور جس طرح سے اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن, جس طرح آپ ٹرائلز مس ٹرائلز وداؤٹ اینی کوئی آپ کا لیگل بیسز نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, آپ ان کو جیلوں میں 1 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں بغیر کسی مطلب ان کے اوپر کچھ پروو ہی نہیں ہوا. تو یہ سب ختم تبھی ہوگا جب پاکستان کے سب لوگ مل کے جمہوریت کی بات کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے, تبھی طاقت آئے گی نا. دا پیپل, آپ نے فارم 47 پہ حکومت بنا لی, چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ بات چیت میں, لیکن یہ کریں گے کیا؟ ہم تو ریڈی ہیں. اچھا لیکن اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا ملک صاحب کہ چلے اپوزیشن اور حکومت کی جو ٹینشن ہے یہ کم ہوتی رہے گی, لیکن انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ادارے, ان کے درمیان بھی تناؤ کم ہونا چاہیے. اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جوڈیشری جو ہے اس کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا, میں نے جو دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے جو آپ کی پارٹی کے جو لائرز ہیں انہوں نے ایک سٹنگ جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ
ان پر نیپوٹزم کا اور فیورٹزم کا الزام لگایا. اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کو توہین عدالت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. اور یہ سارا جو کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹینشن کم کیے بغیر آپ اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ادارہ جاتی تناؤ بھی گھٹنا چاہیے, سیاسی تناؤ بھی گھٹنا چاہیے, اور جو محور ہے سیاست کا یا جمہوریت کا وہ ایک عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا ہے, اب اختلاف کرنا ہے ایک دوسرے سے. یہ صحیح راستہ ہے, اسی راستے پہ آنا پڑے گا. اگر ہم ٹھوکریں کھا کے بھی آئیں گے یہیں پر, کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا. اگر آپ پرانی بھی ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں وہاں سے ٹھڈے وڈے کھانے کے بعد آخر میں یہی بات ہوئی کہ اب مل بیٹھ کے بات نہ کر لیں, باقی تو سب ہم آزما چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ایک بہتر راستہ ہے. اداروں کے اندر بھی تناؤ کم ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں میں بھی تناؤ کم ہونا ہے, تھوڑی چھیڑ چھاڑ بھی ٹھیک ہے, تھوڑا صحیح کا جو اختلاف ہے وہ تو ضروری ہے کہ ہم پیش کریں تمام اپنے بلز جو ہیں وہ عوامی مفاد میں, اور اسی عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن اس کو بالکل بے ترتیب کر دے اور اس کو بولے کہ نہیں یہ اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, آپ یہ والا طریقہ سوچیں. تو یہ تکرار تو ہونی چاہیے, مگر اس وقت یہ بات تو ہوتی نہیں ہے. ہاں اس وقت توئے کا بازار گرم ہے, آپس میں ٹکراؤ بھی ہے, آپس میں تناؤ بھی ہے, اسے گھٹنا چاہیے. بالکل. اور اس میں ایک ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے, اس میں کچھ لوگ جو ہے مختلف اداروں میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک پاکستان میں ادارہ FIA جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے. PTI کی حکومت تھی تو وہ اس کو مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کرتی تھی, اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اس کو PTI کے خلاف استعمال کر رہی ہے. وہ دونوں حکومتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع لگتا ہے تو جو FIA کا مال خانہ ہے وہاں سے FIA کے لوگوں نے خود ہی اپنے ہی مال خانے سے کروڑوں روپے چوری کر لیے ہیں. تو وہ چوریاں کرتے ہیں اور آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے. اب آج ہماری جو وفاقی وزارت داخلہ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے وہ وہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں تو ان کے جو پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کو رینیو نہیں کیا جا سکے گا. اب ایسے لوگوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے. ایک طرف تو ہم اس کو دیکھتے ہیں برین ڈرین کے پرسپیکٹیو میں کہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. دوسرا اب اس میں ایک پہلو یہ بھی آ گیا ہے کہ حکومت نے اچانک نوٹس کیا ہے کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, کہتے ہیں جی پاکستان میں حالات بہت برے ہیں اور ہم پہ جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, وہ سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان سے پاسپورٹ ہی چھین لو. تو یہ کل کو جو آج یہ نوٹیفیکیشن کریں کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس پہ سینٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ آفیشلز بہت سے ہیں جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں, جن کے پاس کینیڈا کے نیشنلٹی ہے, ان کے پرانے پرنسپل سیکریٹری کے آگے سے. اچھا. ہاں. تو اس پہ بھی اس طرح اتنے لوگ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, ان کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں, وہ کس ملک کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ وہ اس ملک کے ساتھ ہوں گے جس میں رہ رہے ہیں, جدھر سے وہ مراعات لے رہے ہیں, یا اس ملک میں جہاں انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں؟ تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, اور FIA کے پاس سب لسٹیں ہیں, سب پتہ ہے کون جاتا ہے, کس پاسپورٹ پہ جاتا ہے, آتا ہے کس پاسپورٹ پہ آتا ہے. تو ان چیزوں پہ ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیں جی, اگر آپ اپنے گھر کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا. اسی لیے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں FIA کی انہوں نے لوٹ لیا, ادھر تو فری فار آل ہے, جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ کہتے ہیں باقی بھی سب کھا رہے ہیں تو چلو ہمارا بھی داؤ لگ جائے. تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں صحیح. آپ کو یاد ہے, پرانی بات تو نہیں ہے کہ یہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں تھے اور ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہے, تو ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا, انہوں نے اپنا پاسپورٹ پرانا مسئلہ ہے. اس کو میں نے اس کو نہیں دیکھا جو آپ کہہ رہے ہیں. آج ایک ہوا ہے, اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ جی, اس پہ ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بیکاز جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ ہوا ہے, یہ تو ہو رہا تھا. یہ تو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا, ٹریول ڈاکیومنٹ کینسل کر دیے گئے. آپ نے ذکر کیا کچھ لوگ جو ہیں اگر بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں ہیں تو اچھی
بات نہیں ہے، مگر سعد رفیق صاحب 3 سال جیل میں رہے، سلمان رفیق بہت صاحب بری 3 بات ہے، سال نہیں جیل میں ہونا رہے، چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی تھم جانی چاہیے نا. یہ ہر ایگزامپل کے ساتھ ایک ایگزامپل جڑی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو میں تناؤ یا وہ تو یہ کہہ رہا ہوں وہ چل رہی ہے تو اسے رک جانا چاہیے. تو وہ رکے گا کیسے؟ بیٹھ کے بات کرنے سے، چاہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی بات ہو. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر گئے لوگ جو ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنل ہیں، جو پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل پاکستان سے طاق کر دیا جائے یا ان کو کم از کم سول سروس میں نہ آنے دیا جائے یا ان کو پالیٹکس میں نہ آنا دیا جائے، تو اس پہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کرنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں جن کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، ان کو کتنا حق ہے پاکستان پہ، ان کو پاکستان میں کیا کیا رائٹس ملنے چاہیے. مگر یہ تو آپ اور میں بیٹھ کر بات کریں گے تو پھر بات کھلے گی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو مگر جو اصل بات وہ یہی ہے کہ بیٹھ جائیں، بات کریں، ان تمام چیزوں پہ کریں، مگر ایک کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں. اور یہ بھی بتائیں، اب لوگ ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یار حامد میر نے ابھی تک اصل گل تو پوچھی نہیں. پوچھ لو جی پھر. ہوں میں لگتا سی جان تو پہلے پوچھو گے ضرور تو سی. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا سستا ہو رہا ہے؟ پیٹرول دکھا رہے جی. ٹھیک ہے پیٹرول مزید سستا ہوگا؟ نہیں میں کوئی پیٹرول پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ غیر مناسب ہوگا. اچھا تو ویسے یہ جو آپ نے پچھلے دنوں تو کچھ قیمتیں کم کی ہیں، دیکھیں اگر آپ حقیقت میں پوچھیں مجھ سے قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں جو اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے. دوسرا روپے اور ڈالر کا تناسب کیا رہتا ہے. تو یہ جو ہمارے جو میں نے آج کو فگرز آپ کو بتائی ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، پچھلے سال 39% تھی، اب 11% پہ آ گئی. 11% بھی بہت زیادہ ہے، اسے کم ہونا ہے. مگر ان تمام چیزوں سے جو ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ تھا جو $4-5 بلین کا تھا، وہ $200 ملین پہ آ گیا ہے. شاید سال ختم ہونے سے پہلے 0 پہ آ جائے. تو ان چیزوں کی وجہ سے روپے جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے. میرے خیال میں 6-7% یا 3-4% اس میں بہتری آئی ہے. تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، امپورٹڈ گیس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ہماری میکرو اکنامک سچویشن کا ہے جس میں بہتری لانی بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ڈاکٹر زرکا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بجا تو اچانک بجٹ کے پیش ہونے کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر تو ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ایسے آثار ضرور نظر آنے چاہیے کہ ہم بہتری کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی جو بہتری ہے یہ اسی وقت آپ کو نظر آئے گی جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.